الرحیم واللہ جعل لکم مما خلق الظلالا، اور اللہ وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے اپنی مخلوقات سے سائے، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے اپنی مخلوقات سے سائے کو پیدا کیا۔ بریکٹ میں لکھیں درختوں اور گھروں کا سایہ، مثلاً درختوں اور گھروں کا سایہ۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں اکنانا چھپنے کی جگہیں بنائی۔ چھپنے کی جگہیں بریکٹ میں غار، تمہارے لیے چھپنے کی جگہیں بنائی یعنی غار بنائے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور بنائے تمہارے لیے کرتے، تَقِيكُمُ الْحَرَّ، کہ جو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے، جو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے، بریکٹ میں اور سردی سے، گرمی سے اور سردی سے۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور بنائی تمہارے لیے زریں کہ وہ بچاتی ہیں تمہیں لڑائی کے ضرر سے۔ وَسَرَابِيلَ، اور بنائی تمہارے لیے زریں جو تمہیں بچاتی ہیں لڑائی کے ضرر سے۔ بأسکم لڑائی کو کہتے ہیں، مراد جنگ کے ضرر سے یہ زریں انسان کو بچاتی ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح اللہ مکمل کرتا ہے اپنی نعمت کو تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم لوگ فرما بردار بن جاؤ، تاکہ تم لوگ فرما بردار اور اطاعت گزار بن جاؤ۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو تمہارے لیے پیدا کرتا ہے اپنی مخلوقات سے ظلالاً سائے۔ اللہ نے انسان کے لیے سائے کو پیدا کیا۔ اب سائے کی قدر تب آتی ہے جب سخت گرمی ہو، دھوپ ہو، لو چل رہی ہو، تو پھر انسان چاہتا ہے کوئی درخت نظر آ جائے، کسی مکان کا سایہ نظر آ جائے، کسی جگہ کا سایہ ہو تاکہ اس کے اندر سائے میں بیٹھ کر اسے تھوڑی راحت اور اطمینان مل سکے۔ تو سایہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح فرمایا ہم نے تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہیں بنائی۔ چھپنے کی جگہ غار۔ اب دیکھیں پہاڑ کے اندر جب انسان رہتا ہے اور یا پہاڑوں میں اپنے لیے گھر بناتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑی مفید جگہ ہے کہ اس میں وہ دشمن سے بھی بچا رہتا ہے، درندوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، گرد و غبار سے بھی محفوظ رہتا ہے، حشرات الارض سے بھی محفوظ رہتا ہے، سخت سردی اور سخت گرمی سے بھی محفوظ رہتا ہے، اپنے اور پرایوں کے نقصان سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو بڑی کارآمد جگہ ہے۔ تو ہم نے تمہارے لیے غار کے اندر، پہاڑوں کے اندر تمہارے لیے چھپنے کی جگہ یعنی غار بنائے۔ تو دیکھیں انسان خود تراشنا چاہے بہت مشکل کام ہے کہ وہ اپنے لیے اندر جگہ بنا سکے، لیکن بعض پہاڑوں میں اللہ نے قدرتی طور پہ غار بنائے ہوئے ہوتے ہیں، قدرتی طور پر اندر جگہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں پہاڑ کے دائیں بائیں یا پہاڑ کے وسط میں، جس کے ذریعے آدمی وہاں ٹھہرے تو اس کو بڑا سکون ملتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے بنائے سرابیل کرتے، تقیکم الحر، جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے۔ لباس، یہ لباس تمہیں بچاتا ہے گرمی سے اور بریکٹ میں سردی سے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ رب العزت نے گرمی کا ذکر فرمایا لیکن سردی کا ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ انسان کا لباس اور یہ گرم ملبوسات اس کو جس طرح گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں اس طرح سردی سے بھی بچاتے ہیں۔ دیکھیں انسان کا جو لباس ہے نا، سخت گرمی چل رہی ہو تو اب وہ ڈائریکٹ وہ دھوپ اور وہ حرارت جسم پہ نہیں پڑتی، اور وہ گرمائش اور لو جسم پہ نہیں لگتی، جسم محفوظ رہتا ہے، اور لباس میں انسان زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ دیکھیں اگر ایک آدمی برہنہ معاذ اللہ گھومے، اس میں وہ حسن و جمال نہیں ہے جو اللہ نے حسن رکھا،
لباس میں۔ اسی لیے غیر ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں، ہر آئے دن وہ نیا نیا لباس نکالتے ہیں، نئے نئے عورتوں کے لباس کی تصویریں آپ کو سڑکوں پر آویزہ نظر آتی ہیں، مختلف جگہوں پر، اخبارات میں، تو اس کے وہ اتنا حسن ان میں نہیں ہوتا جتنا وہ لباس کے ذریعے اس کو حسین کر کے ظاہر کرتے۔ تو لباس میں زینت ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے لباس کے دو مقصد بنائے، نمبر ایک تمہاری شرمگاہ کو چھپائے، نمبر دو یہ تمہارے لیے زینت ہے، لباس میں خوبصورتی ہے۔ تو اب لباس کے یہ دو فائدے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک فائدہ بیان فرمایا کہ یہ لباس تمہیں گرمی سے بچا رہا ہے، تو سردی کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے چونکہ قرآن کریم عرب کے ماحول میں نازل ہوا اور عرب میں گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی، آج تک عرب میں گرمی بہت زیادہ ہے۔ آج بھی اگر آپ بیت اللہ جائیں گے، مسجد نبوی جائیں گے، سعودیہ جائیں گے، وہاں گرمی بہت زیادہ ہے، ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، اور مسجد میں پہنچتے اے سی ہے، گاڑی میں اے سی ہے، ہر جگہ اے سی ہے، وہاں پر گرمائش بہت زیادہ ہے، تو وہاں سردی نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لباس اور اس سے بنی ہوئی جیکٹیں تمہیں سردی میں بھی بچاتی ہیں، تو سردی تو انہوں نے دیکھی ہی نہیں ہے، وہاں برف باری وہاں نہیں ہوتی، اولے وہاں نہیں برستے، اور بارشیں خوب وہاں نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہوتی ہیں، تو سردی سے ان کا واسطہ نہیں پڑتا تھا، اس لیے ذکر فرمایا گرمی کا۔ تو لیکن جب گرمی کا ذکر ہوا تو شے کی ضد سے اس کی ضد معلوم ہو جاتی ہے، تو جب گرمی کے لیے یہ لباس فائدہ مند ہے تو سردی کے لیے تو بطریق اولا فائدہ مند ہوگا، تو سردی خود بخود سمجھ میں آ گئی۔ یہ نمبر دو، سورت کے شروع میں چونکہ اس کے بارے میں بیان فرمایا تھا، ہم نے انسان کے لیے ان جانوروں میں بہت سے فائدے رکھے، ان فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ ان کھالوں کے ذریعے سے تم اپنے لیے لباس بھی بناتے ہو، اور تم اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے بھی تم لباس بناتے ہو، تو سردی کا ذکر ماقبل میں آ گیا، اسی لیے اس میں تکرار نہیں کیا۔ تو اسی صورت میں سورہ نحل آیت نمبر 5، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان چوپایوں کو پیدا کیا، اس میں تمہارے لیے سردی سے بچنے کا سامان ہے۔ تو سردی سے بچنے کا تذکرہ ماقبل میں ہو چکا تھا، اس لیے یہاں پر تذکرہ فرمایا گرمی کا، تو ماقبل میں سردی کا ذکر ہو چکا تھا، اس لیے یہاں ذکر فرمایا گرمی کا۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور اسی طرح یہ جو لباس ہے مراد زرے ہیں، تو زرہ بھی بمنزل لباس ہوتا ہے نا، زرہ کہتے ہیں اس کو جس کو انسان اپنے اوپر پہن لیتا ہے تاکہ دشمن کی تلوار، تیر اور نیزے کے زخم سے اور وار سے محفوظ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے زریں بنائی، تقیکم بأسکم، کہ جو تمہیں بچاتی ہیں لڑائی کے ضرر سے، لڑائی کے ضرر سے، یعنی دشمن کے مقابلے میں زرہ تمہیں بچا رہی ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے پہلے لباس کا ذکر فرمایا جو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اور یہاں زروں کا ذکر فرمایا جو انسان کو میدان جنگ میں کام آتا ہے۔ اسی طرح اللہ اپنی نعمت کو پورا کرتا ہے تاکہ تم لوگ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، تسلمون مطیع یعنی فرما بردار۔ فَإِن تَوَلَّوْا زجر، پس اگر وہ منہ پھیریں بریکٹ میں اسلام سے، اگر وہ منہ پھیریں اسلام سے تو یقیناً آپ کی ذمہ داری ہے واضح طور پر پہنچا دینا، واضح طور پر پہنچا دینا۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو پھر وہ انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان میں اکثر لوگ تو کافر لوگ ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا اگر یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں تو ان کو کرنے دو، آپ کا کام ہے دین کو پہنچانا، تو آپ دین کی بات ان تک پہنچا لو۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، تو اللہ کی نعمتوں میں بڑی نعمت قرآن، دین اسلام، یہ ان نعمتوں کو جان رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ کافر اور ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، تخویف اخروی، جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت کے اندر ایک گواہ۔
ثم لا یؤذن للذین کفروا، اور پھر اجازت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پھر اجازت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اور نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ جس دن ہم ہر امت کو کھڑا کریں گے اس پر ہم ایک گواہ بنائیں گے۔ مراد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری امتوں کو جب محشر کے میدان میں جمع کرے گا تو ہر امت پر ایک گواہ ہوگا، وہ ان کا پیغمبر ہوگا۔ ہر امت پر گواہ ان کا پیغمبر ہوگا، تو ہر پیغمبر گواہی دے گا کہ میں نے ان کو دین پہنچا دیا، لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی، اسے تسلیم نہ کیا، تو وہ گواہ پیغمبر اپنی امت پر گواہی دے گا، پھر ان تمام کے اوپر گواہی دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام امتوں پر گواہی دیں گے یہ امت محمدیہ، تمام نبیوں پر گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کہ ان انبیاء علیہ السلام نے اپنا دین پہنچا دیا تھا، اور یہ امت پہلی امتوں پہ گواہی دے گی۔ تو وہ لوگ کہیں گے اس امت کو کیسے پتہ چلا، یہ تو اس وقت موجود نہیں تھی، تو اب یہ امت کہے گی ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتایا تھا، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ تھا کہ ہر نبی نے اپنے دین کو پہنچا دیا تھا، لیکن امت کے لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پہ گواہ ہو جائے، یعنی یہ امت پہلی امتوں پر گواہ ہے، اور اس امت پر گواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ امت پہلی امتوں پر گواہی دے گی۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ جب ہم امت پر ایک گواہ کو پیش کریں گے، ثم لا یؤذن للذین، پھر اجازت نہیں دی جائے گی کافروں کو، کس چیز کی؟ بریکٹ میں عذر بیان کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، عذر بیان کرنے کی، کہ وہ اپنے عذر بیان کریں کہ یا اللہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں تھی، یا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دو، اب دوبارہ نافرمانی نہیں کریں گے، تو اس طرح کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، باب استفعال ہے، توبہ کا مطالبہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ دین ان تک مکمل طور پر پہنچ چکا ہے، اب اگر یہ توبہ کرے تو یہ قبول نہیں، اس لیے کہ وہ جو آخرت کا میدان ہے وہ دار العمل نہیں ہے، دار الجزا ہے، وہاں انسان توبہ عمل ہے، توبہ کرنا عمل ہے۔ قیامت کے دن انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ عمل کے بدلے کا دن ہے، وہ عمل کے بدلے کا دن ہے، اس لیے اگر یہ توبہ کرنا بھی چاہیں گے تب بھی ان کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ ان سے اس عذاب کو کم کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، اب ظالم لوگ وہ لوگ جنہوں نے کفر و شرک کیا، چونکہ سب سے بڑا ظلم کفر و شرک ہے، تو جنہوں نے کفر و شرک کیا تھا اور حقوق العباد میں جنہوں نے کمی کوتاہی کی، پس ان کا عذاب کم بھی نہیں ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ عذاب کم نہیں ہوگا جہنم میں ڈالے جانے کے بعد، مہلت نہیں دی جائے گی جہنم میں داخل کرنے سے پہلے۔ جہنم میں داخل کرنے کے بعد عذاب کم نہیں ہوگا کہ اب ڈال دیا ہے تو اب ان کے لیے تھوڑا سا عذاب ہو، ہلکا سا ہو، جیسے ہوتا نا جیل میں ڈال دیتے ہیں بڑے بڑوں مالداروں کو بھی، وزراء کو بھی، لیکن وہ جیل میں ان کے لیے کوئی عذاب اور تکلیف نہیں ہوتی، ایئر کنڈیشن کمرہ ہوتا ہے، وہاں نیٹ کیبل چل رہا ہوتا ہے، فحاشی بے حیائی وہاں بھی ہوتی، تو عذاب تو بظاہر جیل ہے لیکن وہ جیل نہیں ہے، وہ اندر دنیا کے سارے اسباب انہیں دیے جا رہے۔ تو جہنم میں ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب ہلکا ہو جائے، بلکہ عذاب مکمل ہوگا، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ مہلت نہیں دی جائے گی یعنی جہنم میں داخل کرنے سے
پہلے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ان کو مہلت دو، دوبارہ دنیا میں بھیج دو، ان کی توبہ ابھی قبول ہو جائے، دوبارہ ہو جائے، نہیں، اب کوئی مہلت نہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اپنے شرکا کو، جنہوں نے شرک کیا تھا، جب وہ اپنے شرکا کو دیکھیں گے، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ، اقرار جرم، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہی وہ شرکا ہیں الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، جنہیں ہم پکارتے تھے آپ کے سوا، جنہیں ہم پکارتے تھے آپ کے سوا، یا اللہ یہ تو وہی ہمارے شرکا ہیں۔ یعنی یہ مشرکین اپنے معبودین کو جب دیکھیں گے قیامت کے دن تو کہیں گے یا اللہ یہ تو وہی ہیں جنہیں دنیا میں ہم پکارتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، پس وہ پھینکیں گے ان کی طرف، پس یہ شرکا جو ہیں وہ پھینکیں گے ان کی طرف بات، پھینکیں گے ان کی طرف بات، کون سی بات؟ انکم لکاذبون، یقیناً تم لوگ تو جھوٹے ہو۔ پھینکیں گے بریکٹ میں لکھیں یعنی سختی سے جواب دیں گے، یعنی سختی سے جواب دیں گے۔ تو سختی سے جواب دینے کو تعبیر کس سے کیا ہے؟ پھینکنے سے تعبیر کیا ہے، یعنی وہ شرکا کہیں گے نہیں جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تو ہماری کوئی عبادت نہیں کی۔ اب یہاں پر یہ تو ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، تو کیسے شرکا کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو؟ یہ تو دنیا میں ان کو پکار رہے تھے۔ تو نمبر ایک وہ جو کہیں گے جھوٹے ہو، یعنی یہ جو کہتے تھے انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ جو ہمارے معبودین نے ہمیں حکم دیا تھا ہمیں پکارو ہماری عبادت کرو، وہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، ہم نے تمہیں کبھی حکم نہیں دیا۔ تو وہ معبودین کہیں گے، وہ بت کہیں گے، اور اسی طرح یہ اصنام کہیں گے ہم نے تمہیں کبھی حکم نہیں دیا۔ اسی طرح اگر یہ نیک لوگوں کو پکارتے تھے جیسے انبیاء علیہ السلام کو، فرشتوں کو، تو وہ لوگ بھی اس وقت کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، ہم نے تمہیں کبھی بھی نہیں کہا تم اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پکارو، تو وہ فرشتے اور انبیاء علیہ السلام اس بات کا انکار کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر دو، اور اگر یہ پکارنے والے تھے دوسروں کو انبیاء کے علاوہ، مثلاً اصنام کو پکار رہے ہیں، شجر کو، بتوں کو پکار رہے ہیں، تو وہ بھی کہیں گے ہم نے تمہیں تو دنیا میں کوئی حکم نہیں دیا، تم نے ہمیں پکارا اپنی مرضی سے، تو لہٰذا تم جھوٹے ہو، ہمارے حکم سے نہیں ہوا۔ تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ تاکہ ان کا عذاب اور ان کی ندامت اور حسرت اور بڑھ جائے۔ دیکھیں انسان کو امید ہوتی ہے نا، شاید مجھے فلاں بچا لے گا، فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہے، فلاں کی میں دنیا میں بڑی خدمت کرتا تھا اور فلاں کے میں کام آتا تھا، تو شاید وہ مجھے بچا دے۔ تو آج جب یہ اپنے معبودان کو دیکھیں گے وہ بھی آگے سے کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا، تو اب ان کے لیے اپنے عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور وہ پیش کریں گے اللہ کے سامنے فرما برداری کو، پیش کریں گے اللہ کے سامنے السلم، فرما برداری، بریکٹ میں عاجزی۔ اب وہ اللہ کے سامنے عاجزی کریں گے، یا اللہ ہمیں معاف کر دو۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ باتیں جو وہ دنیا میں بہتان باندھتے تھے، افطرا باندھتے تھے، وہ باتیں سب ان سے گم ہو جائیں گی، وہ باتیں بھی، وہ معبودان بھی، وہ باتیں بھی گم ہو جائیں گی، وہ کام نہیں آئیں گی، وہ معبودان بھی ان سے گم ہو جائیں گے۔ یعنی جب یہ دیکھیں گے شرکا کام نہیں آ رہے تو ابھی اللہ کے سامنے آہوزاری کریں گے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دو ابھی، لیکن اب آہوزاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر لفظ القو جو استعمال ہوا یہ ماقبل کی مناسبت سے، ماقبل میں چونکہ لفظ استعمال ہوا فالقو، تو اسی مناسبت سے یہاں بھی القو، لیکن دونوں کا معنی کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ تو پہلے میں نے معنی کیا تھا وہ پھینکیں گے ان کی طرف اپنی بات، یعنی سختی سے جواب دیں گے، اور یہاں مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے اللہ کے بارگاہ میں اپنی عاجزی کو۔ تو الفاظ جو استعمال ہوئے تقابل کی وجہ سے، کہ وہاں وہ لفظ استعمال تھا تو اسی مناسبت سے یہاں بھی ہوا، لیکن دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اب لفظ استعمال ہوا ہے استہزاء کا۔ اب دیکھیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا۔ اللہ تو مذاق سے پاک ہے، مراد اللہ انہیں مذاق کی
سزا دے گا۔ تو یہاں بھی لفظ استہزاء جو استعمال ہوا ہے یہ تقابل کی وجہ سے اشتراک لفظی ہے، لیکن معنی دونوں کا الگ الگ ہے۔ جیسے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہی لفظ یہودیوں کے لیے استعمال ہے، وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہے، لیکن دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ یا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا یا آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، ایک رسول کا ایمان ہے، ایک عام لوگوں کا ایمان ہے، تو لفظ ایک ہوتا ہے لیکن معنی اس کا الگ ہے۔ تو یہاں پر معنی ہے وہ اللہ کے سامنے آہوزاری اور عاجزی کریں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا اور یہ لوگ رک گئے اللہ کے راستے سے۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم بڑھا دیں گے ان کے عذاب پر عذاب کو، عذابا فوق العذاب، عذاب پر عذاب، عذاب در عذاب، عذاب در عذاب، بس سبب اس کے کہ یہ دنیا میں فساد کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت کے اندر ایک گواہ، علیہم من انفسہم، جو گواہ ہوگا ان پر ان کے اپنے نفسوں میں سے، گواہ ہوگا ان پر ان کے اپنے نفسوں میں سے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ ان پر، ہم لائیں گے آپ کو گواہ ان لوگوں پر۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، اور ہم نے نازل کی آپ پر کتاب، تبیانا لکل شیء، کہ جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، جس میں ہر شے کی وضاحت ہے۔ نزلنا پر عنوان ہے دلیل وحی اور اثبات رسالت، دلیل وحی اور اثبات رسالت، اور آگے تبیانا لکل شیء، یہاں سے اوصاف کتاب، اوصاف کتاب، قرآن کریم کے اوصاف کیا ہیں؟ تبیانا نمبر 1، اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، نمبر 2 سراپہ ہدایت ہے، نمبر 3 سراپہ رحمت ہے، اور نمبر 4 وبشریٰ للمسلمین، ایمان والوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے۔ تو قرآن کریم کے کتنے اوصاف ہیں؟ 4۔ تو اوصاف 4 کا ذکر ہے اس آیت میں۔ اب دیکھیں اس آیت میں فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ، جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت پر ایک گواہ ان کے اپنے نفسوں میں سے۔ اب یہاں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مضمون، یہ آیت تو ماقبل میں گزر گئی، یہ آیت ماقبل میں گزر گئی، تو یہ دوبارہ اعادہ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ اعادہ ہے تاکید کے لیے، اور نمبر 2 اس اعادے میں اضافہ بھی ہے، اس اعادے میں اضافہ بھی ہے۔ اب یہاں اضافہ کیا ہے؟ 2 چیزوں کا، کہ وہ گواہ ہوگا من انفسہم، تمہارے اپنے نفسوں سے، تمہارے اپنے نفسوں میں سے گواہ ہوگا، اس جملے کا اضافہ ہے۔ ماقبل کی آیت میں یہ جملہ نہیں تھا، تو یہ اضافہ ہے، وہ گواہ جو ہوگا وہ پیغمبر تمہارے اپنے نفسوں میں سے، تمہارے اپنے قبیلے سے، تمہارے اپنے خاندان سے، تمہاری برادری اور علاقے کا، جسے تم پہچانتے تھے وہی تمہارے اوپر گواہی دے گا۔ اور دوسرا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اس کا بھی اضافہ ہے، ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر کیا ہوں گے؟ گواہ ہوں گے۔ تو یہاں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے کہ سورہ بقرہ میں تو آتا ہے یہ امت گواہی دے گی اور اس امت پر حضور گواہی دیں گے، تو جواب یہ ہے کہ یہ امت بھی گواہی دے گی اور حضور بھی گواہی دیں گے۔ امت بھی بتائے گی کہ انبیاء علیہ السلام نے دین پہنچا دیا، اور حضور خود بھی بتائیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے دین پہنچایا تھا، تم لوگوں نے نافرمانی کی، تو حضور کو ان سب پر گواہ بنایا جائے گا۔ اب حضور کو کیسے معلوم ہوا؟ کہ ہم نے حضور کو قرآن دیا، ایسی کتاب دی تبیان لکل شیء، جس میں ہم نے ہر چیز کی وضاحت کر کے آپ کو بتا دیا۔ تو ہم نے اس قرآن میں آپ کو بتا دیا تھا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے، انہوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی، قوم میں سے اتنے لوگ ایمان نہیں لائے تو ہم نے ان کو عذاب دیا۔ تو حضور کو یہ ساری باتیں کس کے ذریعے پتہ چلیں؟ قرآن کریم اور وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی۔ اب جب وحی کا تذکرہ آیا تو وحی میں قرآن کریم کا ذکر آیا، تو اس مناسبت سے قرآن کریم کے 4 اوصاف بھی ذکر کر دیے۔ پہلا وصف ذکر کیا ہر چیز کی وضاحت، اس کے نیچے لکھیں گے مراد ضروریات دین،
مراد ضروریات دین، ضروریات دین اس کو کہتے ہیں جس کا دین میں سے ہونا ہر خاص و عام کو معلوم ہو، ہر انسان کو معلوم ہو کہ یہ بات دین کی بات ہے، تمام لوگوں کو اس کا پتہ ہو، تو اسے کہتے ہیں ضروریات دین۔ تو اس لیے قرآن کریم میں ضروریات دین یعنی عقائد کا تذکرہ اور اس کی تشریحات قرآن نے مکمل بیان کر دی ہیں۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، جیسے بعض نادان لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے پر، کہ حضور کے پاس علم غیب ہے اور آپ کو ہر چیز کی وضاحت دے دی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے یہ صورت ہے مکی، سورہ نحل مکی ہے، اس صورت کے بعد 44 صورتیں اور نازل ہوئی ہیں۔ سورہ نحل کے بعد 44 صورتیں قرآن کریم کی اور نازل ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو سب علم غیب دے دیا گیا، ہر چیز کی وضاحت آپ کو معلوم ہو گئی، تو پھر بقیہ قرآن کریم نازل ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب سب چیزوں کا علم آ گیا پھر باقی قرآن کیوں نازل ہوا؟ تو یہ صورت مکی ہے، مدینہ میں احکامات نازل ہوتے رہے، تو معلوم ہوا اس سے مراد تمام چیزوں کے احکامات اور تفصیلات نہیں ہیں۔ پھر نمبر 2، یہ مکی صورتیں مدنی صورتوں میں خود وضاحت موجود ہے کہ وہاں سورہ توبہ جو مدنی صورت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے صریح الفاظ میں فرمایا اس چیز کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، تو معلوم ہوا علم غیب اللہ کی صفت ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینہ میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفاق پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ لا تعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے ہو، لا تعلمهم، آپ نہیں جانتے ہو، نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ جب اللہ فرما رہے آپ نہیں جانتے تو معلوم ہوا آپ کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ حضور کے پاس جو ہے وہ انباء الغیب، اخبار الغیب، اطلاع علی الغیب ہے۔ انباء الغیب وہ صرف علم الغیب اللہ کی صفت ہے۔ دوسری وضاحت یہ ہے، قرآن کریم کی آج تک سینکڑوں تفسیریں لکھی گئیں، لیکن کسی مفسر نے یہاں یہ معنی نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا اور تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا، کان وما یکون الی یوم القیامہ سب کا علم آ گیا، اور ایسی کوئی وضاحت کسی بھی مفسر نے اس آیت کے ذیل میں بیان نہیں کی۔ اب اگر کوئی بیان کرتا ہے تو یہ ایک دین میں نیا معنی بیان کر رہا ہے جس کی تشریح اور توضیح سلف سے ثابت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے، یہاں پر جو لفظ آیا کل، یہ کل استغراق حقیقی کے لیے نہیں ہے، استغراق عرفی ہے، استغراق حقیقی نہیں ہے بلکہ استغراق عرفی ہے۔ استغراق حقیقی کا معنی یہ ہوتا ہے ہر چیز کا علم، تو ہر چیز کا نہیں، جو چیزیں ضرورت کی تھیں، ضروریات دین کی تھیں، اللہ نے اس کا علم دیا۔ قرآن کریم میں اس طرح لفظ کل استعمال ہوا ہے، لیکن اس میں استغراق حقیقی کا معنی نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے فرمایا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے تم 4 پرندوں کو لو اور انہیں ذبح کرو اور ان کے ٹکڑے کر کے آپس میں ملا دو اور پھر ان کو پہاڑوں پہ رکھو۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں ہے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، تم رکھ دو ہر پہاڑ پر اس کے ایک جز کو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ تو یہ پرندے دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے۔ اب دیکھیں یہاں لفظ کیا ہے، ثم اجعل علی کل جبل، اب یہاں مراد کل جبل سے دنیا کے تمام پہاڑ مراد نہیں ہے کہ دنیا کے سارے پہاڑوں پر ابراہیم علیہ السلام نے وہ پرندوں کے گوشت کے ٹکڑے رکھے ہوں، بلکہ مراد وہ پہاڑ ہیں جو ان کے سامنے تھے، جو پہاڑ سامنے تھے ان پہ رکھے۔ تو یہاں بھی لفظ کل آیا لیکن استغراق کے معنی میں نہیں آیا، تو اس سے معلوم ہوا لفظ کل ہر جگہ استغراق حقیقی کے معنی میں مستعمل نہیں ہے، مراد عرفی ہے، عرفی لحاظ سے جتنا ہے وہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا جو ضرورت کی چیز تھی۔
تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا یہاں پر مراد ضروریات دین ہے کہ ضروریات دین کا جتنا علم ہے وہ ہم نے آپ کو دے دیا۔ اسی طرح ملکہ بلقیس کے لیے قرآن کریم نے استعمال کیا ہے سورہ نمل آیت نمبر 16، وورث سلیمان داود، سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث ہوئے۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، انہوں نے کہا اے لوگوں مجھے تو پرندوں کی بولی کا علم سکھایا گیا، وأوتینا من کل شیء، اور دے دی گئی ہمیں ہر چیز۔ اب وہاں بھی ہر چیز دے دی گئی، جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ دی گئی۔ ملکہ بلقیس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر چیز عطا کی تھی، حالانکہ وہاں بھی ہر چیز میں اب وہ مردانہ قوت، مردانہ صلاحیتیں یہ بھی تو ایک شے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور بادشاہت یہ بھی تو ایک شے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اس کو عطا نہیں کی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ کل ہر جگہ استغراق کے معنی میں مستعمل نہیں ہے، تو یہاں بھی استغراق عرفی ہے۔ تیسری وضاحت یہ ہے کہ یہاں مراد ہر چیز کی وضاحت یعنی احکام دین، شریعت کے احکامات، دین کے جتنے احکامات ہیں اس کا علم ہم نے آپ کو دیا۔ ہر چیز مراد نہیں ہے بلکہ احکام شریعت کا علم، احکام شریعت کا علم ہم نے آپ کو دیا، یا مراد اصول علم، کلیات، دین میں ہر چیز کی کلیات اور اصول کا تذکرہ ہوا ہے اور اس کی تفصیلات احادیث میں ہیں۔ کلیات کا علم کس میں؟ قرآن میں۔ دیکھیں قرآن نماز کا حکم دے رہے، کلیات ہے، تشریح حدیث میں ہے۔ زکوٰۃ روزے کا حکم دے رہے، اصولی چیزیں ہیں اور ان کی وضاحت حدیث میں۔ تو ہم نے آپ کو کلیات کا علم دے دیا، ہم نے آپ کو اور اصولی چیزوں کا علم دے دیا ہے۔ تو تبیانا لکل شیء سے مراد ہر چیز کا علم نہیں ہے۔ اگر ہر چیز کا علم ہوتا تو پھر وحی کے نئے احکامات آپ پر نازل نہ ہوتے۔ اب کتنی جگہوں پر جو اس کے بعد کے واقعات ہیں، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، جس موقع پر تیمم کا حکم نازل ہوا، ہار تلاش کرتے رہے نہیں ملا، اور جب اونٹنی کی سواری کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ ہار مل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر علم غیب ہوتا آپ فرما دیتے کہ اونٹنی کو اٹھاؤ نیچے ہار پڑا ہوا ہے، تو لیکن آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ تہمت لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1 ماہ تک بڑے پریشان رہے۔ پھر سورہ نور کے 2 رکوع نازل ہوئے، تفصیلات آپ پڑھو گے حدیث کی کتابوں میں، تو پھر یہ احکامات آئے، تو آپ ان دنوں میں بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو اگر علم غیب ہوتا آپ کو معلوم ہوتا یہ تو منافقین نے بہتان باندھا ہے اور ام المومنین پر ان کی طرف سے معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو آپ کا پریشان ہونا دلیل تھا کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واقع معراج میں گئے، صحیح مسلم کے اندر جب آپ باب الاسراء پڑھو گے وہاں روایت آتی ہے کہ اب مشرکین نے اگلے دن آ کر تفصیلات پوچھنا شروع کر دی کہ یا رسول اللہ وہ جو آپ کہتے ہو کہ ہم وہاں گئے ہیں تو آپ بتاؤ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے، محراب کیسا بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر یعنی جو دائیں بائیں تزئین ہے وہ کس طرح ہے، علاقہ کس طرح ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑکیاں گننے تو نہیں گئے نا، یہ دروازے گننے گئے ہوں۔ حضور تو وہاں کس لیے گئے؟ انبیاء علیہ السلام کو امامت کروانے کے لیے گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، میں ایسا پریشان ہوا کہ میں زندگی میں کبھی ایسا پریشان نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ کو لایا، حضور نے سب چیزیں گن گن کر ان کو بتا دی۔ آپ فرماتے تھے مجھے یوں نظر آ رہا تھا گویا وہ میرے سامنے ہے، درمیان کے پردے اللہ نے ہٹا دیے۔ تو دیکھیں اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو آپ پریشان نہ ہوتے۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ پریشانی ہونا اور اس طرح کے واقعات کا ظہور بتا رہا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے۔ باقی اگر آپ نے تفصیل سے پڑھنا ہو تو حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ازالۃ الریب عن عقیدۃ علم الغیب، ازالۃ الریب عن عقیدۃ علم الغیب، اس میں تفصیل کے ساتھ حضرت نے اس عنوان پر گفتگو کی، ازالۃ الریب عن عقیدۃ علم الغیب۔ اسی طرح
حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مطالع بریلویت، بہت بڑے محقق عالم گزرے ہیں، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو مطالع بریلویت کے نام سے ان کی بڑی عالمانہ کتاب ہے، جس میں تمام اختلافی عنوان پر سیر حاصل بحث ہے، اس میں اس عنوان پر بھی تفصیلی گفتگو ہے۔ اسی طرح فتوحات نعمانیہ، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اچھی کتاب ہے اس عنوان پر، اس کو بھی مطالعے میں رکھیں۔ وَہُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ قرآن کریم سراپا ہدایت ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا ہدایت ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، اور یہ سراپا رحمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے جو ایمان لائے گا ان پر اللہ رحم کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔